تو دوستوں میں جس طرح آپ سے عرض کر رہا تھا، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کا حل ہوتا ہے، آپ کس طریقے سے کریں کہ حل اس کا بڑا سادہ سا ہے۔ وہ کس طریقے سے ہے کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جن لوگوں نے اس اسٹیج پر لے آئے ہیں وہ کون تھے؟ وہ 3-4 پارٹیز ہیں جو کہ اس میں انوالو ہیں۔ نمبر 1 آپ کا اسٹیبلشمنٹ، نمبر 2 جوڈیشری، نمبر 3 الیکشن کمیشن۔ یہ 3 پارٹیز ہیں جنہوں نے کہ رکاوٹ کی ہوئی ہے کہ کسی طریقے سے الیکشن نہ ہو، کوئی الیکشن ہو گئے تو وہ یہ کیونکہ یہ عوام کی حکومت ہے، عوام آئے گی تو عوام ان لوگوں کو چنے گی، ان کی کیس ہسٹری دیکھے گی، کیونکہ لوگوں میں شعور پیدا ہو چکا ہے، میڈیا نے بہت کچھ دیکھ لیا ہے، اور یہ جو آئے دن کی آپ کو ویڈیوز دکھاتے ہیں، گیم شیم ہو رہے ہیں، آخر کتنی دیر تک ہونے؟ آہستہ آہستہ سچ سچ اور جھوٹ جھوٹ ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو جب تک ان لوگوں کو جو ویڈیو بنانے والے ہیں، جو شروع ہوئے جنرل رحیل کے زمانے سے، یہ خاتون اور وہ بڑے بڑے تھریٹ دیتی ہے، وہاں سے شروع کریں، اور یہ اب یہ ہوتے ہوتے اس چیز نے تمام معاشرہ کلچر کو اپنے گرفت میں لے لیا ہے۔ نمبر 2 جو وہ صاحب چلے گئے تو ان کو جو ان کے ISI کے جو صاحب ہیں ان کو عقل کے ناخن لیں کہ یار تمہارا کام ملک کی جو انٹیلیجنس ہے اس سے ملک کو مضبوط کرنا ہے، تمہارا کام یہ نہیں ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر لوگوں کو توڑ پھوڑ کرنا، ان کی کیس ہسٹریاں لے کر، ان کی فائلیں لے کر ان کو گورنمنٹیں چینج کرنا اچھی بھلی چلتی چلاتی۔ تمہارا کام یہ نہیں ہے کہ تم جس طریقے تم لوگ چاہتے ہو، تمہارا جنرل چاہتا ہو اس قسم کے یعنی کہ حکومتیں بنیں۔ یہ کام آپ اپنا جاب کریں جو آنیسٹلی کرنا ہے، اور ان لوگوں کو جو یہ کر رہے ہیں ان کی کچھ سزا بھی ہونی چاہیے۔ دیر شوڈ بی اے ویری اسٹرانگ ڈیمارکیشن بٹوین دا انٹرفیئرنس، یہ اسٹیبلشمنٹ کو وائی وہ سیاست میں حصہ لیتی ہے، جوڈیشری وائی دے انوالو ان دا سیاست، ہر ایک اپنے اپنے لمٹس میں رہے، اور دیر شوڈ بی اے لا کہ جو کراس کرے اس کو آپ 6 جو آپ کی ہے وہ لگائیں، یہ نہیں کہ ہر ایک پر 6 لگ رہی ہے، جو ذرا بولا اس پر 6 کے اندر، یعنی کہ کیا یعنی کہ عجوبہ حکومت ہے کہ جو بولے وہ اس کو پکڑ لو اور اس کو یہ کہو کہ تم ٹیررسٹ ہو، اور اس پر وہ لگا دو اس کی میں سے دفعہ۔ حیران کن بات ہے کہ ایک ملک کا مشہور یعنی کہ وزیر اعظم اس کو اوپر حملہ کراتے ہیں تو آج تک اس کی FIR نہیں لکھی گئی۔ حیران کن بات ہے، پھر کہتے ہیں جی یہ عجوبہ حکومت ہے، اور پھر اگر بن جائے تو کمیٹیاں چینج کر کے اپنے حساب سے ان کو توڑ دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اگلی بات سنیں کہ وہی شخص جو کہ لیڈر ہے اور فیوچر ہو سکتا ہے کوائٹ شیور کہ وہ پرائم منسٹر ہوگا، اس کو اوپر کیا دفعہ کیا لگا رہی ہے پکڑنے کے لیے کہ یہ آج میں سے جس طرح ہوتا ہے نا یہ دوسرے حملہ آور یا اس قسم کے لوگ، وہ اس کے اوپر دفعہ لگائی جا رہی ہے۔ یہ شرم کی بات نہیں ہے؟ لوگ یہاں سنتے ہیں حیران ہوتے ہیں، یار کس قسم کا ملک ہے کہ اس شخص کو اس کی جان جا رہی ہے، وہ اب تک ٹھیک نہیں ہوا، وہ نہیں آؤ گے تو ہم پھر اندر ڈال دیں گے، یوں نہیں مرے گا۔ کئی لوگوں کو انہوں نے بلا کر اس قسم کا کھانا دیا ہے کہ جو بھی ان کی وٹنسز ہیں اس طرح ختم کر دی گئی ہیں کیسز میں، سب اس ہسٹری کو جان۔ Quite possible they may use to kill him in that way. They want to kill him in any way that he should be ختم نہیں ہے، تو اس کو کس طریقے سے ہم ایسا وائپ آؤٹ کر دیں کہ یہ الیکشن میں ایز اے ہیڈ نہ آ سکے، اس کی پارٹی نہ آ سکے۔ او بھائی اللہ کے بندے، کیا کہتے ہیں، جو اللہ جس نے عزت دینے وہ تو عزت مانتے ہیں، وہ تو ذل مانتے شاہ۔ دوسرا یہ کہ پیپلز جو جس کے عوام اس کے پیچھے انہوں نے لے کر آنا، یہ حکومت عوام کی بننی ہے کہ ان ٹولوں کی بننی ہے یا وہ اسٹیبلشمنٹ کے چنے لوگوں کی بننی ہے، کہ پھر اس کے بعد جب بن جاتی ہے تو اس کے اندر مصیبت ایک اور ہے کہ ان سب جو آتے ہیں نا، جو سیزنل پروفیشنل آپ کے پولیٹیکل لیڈر ہیں، ان کی ہسٹری بھری پڑی ہے جرائم سے، اس قسم کرپٹ کام کر کے، ان کے پاس ISI کے پاس ان سب کے وہ ریکارڈ ہوتا ہے، تو ان کو یوز کرتے ہیں کہ کس طریقے سے اس شخص کو ہم چینج کرنا، تو کہیں گے تم نے اس کو ووٹ نہیں دینا، تم نے فلاں دن نہیں آنا، ہم نے اس کو
ڈسکوالیفائی کرنا ہے. اس طریقے سے یہ لوگ اس کو ورک آؤٹ کرتے ہیں. تو ایز اے رزلٹ آف اٹ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ اس طریقے سے ہوتا ہے تو کمیونٹی اس طرح سے کمزور رہ جاتے ہیں. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ پڑھے لکھے ہیں، آپ ان چیزوں کو دیکھیں. ایک تو یہ چیز ہے. تو تیسری یہ ہے کہ ہر چیز کا ایک لا ہے. آپ کے پاس اپنا ایک قانون ہے، آپ کے پاس ایک آئین ہے. اگر آئین صرف ان ریٹرن ہو اور اس کی کوئی اپلیکیشن ہو اور ہر اس کو اپنے آپ سے کر رہا ہو اور اس کو کوئی پوچھنے والی جوڈیشری نہ ہو، تو پھر ایز اے رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ اسی طریقے سے عجوبہ اسٹیٹ بنتی ہیں. لہذا اس صورت میں وہ اس قسم کے ہرڈل کریٹ کرتے ہیں کہ حق والے کو حق نہیں ملتا اور سچ والے کو سچ نہیں ملتا. پھر عوام میں مایوسی اور قسم انسرٹینٹی پیدا ہو رہی ہوتی ہے. اس وقت اس چیز کا ڈر ہے جس سے نہج پر یہ کیفیات ہیں. تو ایک اسے کہتے ہیں موب ریئیکشن. ڈر اس چیز کا ہوتا ہے کہ غریب جب ایک سٹیج آف سیچوریشن پر ہوتا ہے تو وہ پھٹ جاتا ہے. تو یہ نہ ہو کہ آئندہ نہ قانون اتنا ہی بے بس ہو جائے کہ لوگ ایک دوسرے کو مارنا کوڑنا اس قسم کی حرکات کرنی شروع کر دیں. ملک میں اس قسم کی کیفیات ہو سکتی ہیں. اور تیسری بات جو میں آپ کو کہا تھا نا، آپ سے ڈو سے انڈو، جوڈیشری نے جو غلط سٹینڈ لیا اس کو انڈو کرے تو وہ ایک نارملائزیشن کی طرف ہم جا سکتے ہیں. سیم از اباؤٹ دا الیکشن کمیشن کہ اگر ایک آدمی غلط ہے اس کو ختم کر کے آپ ایک نیوٹرل شخص لے آئیں تاکہ مزید ملک میں انسرٹنٹی اور چیزیں پیدا نہ ہوں. تو ڈو سے انڈو. اور اس کا اور جو ایک آئیڈیل حل ہے، صرف الیکشن اس کا حل نہیں ہے. الیکشن کے بعد پھر وہی لوگ آ جائیں گے، پھر وہ اسی قسم کی کیفیات ہوں گے. تو اس کو آپ الیکٹرانکس کریں تاکہ اس میں سبجیکٹیوٹی کا عنصر ختم ہو جائے، آبجیکٹیوٹی ہو اور وہ ایک جائز لوگ سے آئیں. یہاں بات نہیں ختم ہوتی. اس کا جو آخری حل ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ہسٹری دیکھ لیں پاکستان کی، تو اس میں جب بھی پارلیمنٹری سسٹم ہے اس سے بہت زیادہ نقصان ہوا ہے. تو یہ ہے کہ الیکشن کے بعد آپ کا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ آپ اس کو ایک پریزیڈینشل سسٹم میں لے کر آئیں اور تمام پاور جو بیسک یونٹ کے پاس ہو تاکہ لوگوں کے لیے یہ خواہش ہی نہ ہو کہ وہ ایم پی اور ایم این اے پڑھیں، تاکہ تمام سسٹم لوکل لیول پر ہو جائے اور اوپر پھر وہی لوگ آئیں. اور اس کا جو اس وقت ایک اور ہوا چل رہی ہے کہ ایک ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ ہوگی، دس ہوگی، پروفیشنل لوگ ہوں گے. اس کا بھی ایک حل ہے اسی کے اندر کہ الیکشن کے بعد جو سینٹ میں ہو آپ صرف ان ٹیکنوکریٹس کو لے آئیں، پڑھے لکھے لوگوں کو لے آئیں، پروفیشنل لوگوں کو لے آئیں جس کو کہ ضرورت ہے اس ملک کی. لیکن یہ نہیں ہے کہ اصل سیاست کو ختم کر کے ان لوگوں کو مسلط کر دیا اور عوام اسی طرح بے بس اور بے چینی کی کیفیت سے دوچار ہو. تو میرے دوستوں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ قومیں میں ان کی حالت تبدیل نہیں کرتا جب تک وہ اپنی حالت تبدیل نہ کریں. تو اس میں قرآن شریف میں متعدد بار ان قوموں کا ذکر ہے کہ جنہوں نے جس کا ان کے پاس مال و دولت آ جاتا ہے تو ان کا دماغ کام نہیں کرتا، اس میں وہ لوگ مسلط ہو جاتے ہیں اور پھر وہ من مانی کرتے ہیں جس سے غریب لوگوں اور عام لوگوں کا جب نقصان ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر ان پر طوفان آتے ہیں. یہ جو طوفان آج کل آ رہے ہیں یہ مسلمانوں کے اور ہمارے اپنے ہی کرتوت ہیں جس کی وجہ سے آ رہے ہیں. ہم خدا کو کیوں برا بھلا کریں؟ تو ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے. ہر ایک شخص اپنی اپنی جگہ اگر یہ رول ادا کرے اور اس کے ذہن میں ایک قومی حب ہو اپنے ملک کے لیے، اپنے خدا کے لیے، اپنے رسول کے لیے، جس کے لیے ملک بنا ہے، تو انشاءاللہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ جو ہم ترقی نہیں کر سکتے، حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے. یہ 4-5 چیزیں جو میں ایک ناچیز سا انسان ہوں، میں کوئی ایکسپرٹ تو نہیں ہوں یا پولیٹیکل لیڈر تو نہیں ہوں، لیکن اے بی سی جو نفسیات کی مجھے آتی ہے میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ ریومرز کس طرح پھیلتی ہیں، یہ ویڈیوز آڈیوز کا کیا چکر ہے اور اس کو کون لوگ بناتے ہیں، کس طرح بناتے ہیں اور کس طرح معاشرے میں انسرٹنٹی اور کیفیات پیدا کر کے پھر گرپ کرتے ہیں ان کو قانونی پیچیدگیوں میں ڈال کر. تو ایک تو اس چیز کا ہے کہ جب تک آپ اس کا حل نہیں کریں گے یہ سلسلہ چلتا رہے گا. اس سے یہ بھی ڈر ہوتا ہے کہ معاشرے میں یہ جو مختلف کریکٹر اسیسینیشن ہوتی ہے اس میں بھی یہی چیز ہے کہ اچھے بھلے شریف لوگ جو ہوتے ہیں ان کے بچے بچیاں کے اوپر سکینڈل بن جاتے ہیں
اور پھر یہ ایک دھندا بن جاتا ہے، فلاں کا لیٹر پکڑو، فلاں کا یہ کرو، تو خدا را سمجھیے گا تا عمر کسی نے زندہ نہیں رہنا، کتنی دیر آپ یہ کہانیاں کرتے رہیں گے۔ موجودہ دور سوشل میڈیا کا ہے، آپ کی ہر ایک چیز لوگوں کے سامنے آ رہی ہے۔ بیرون ملک بیٹھے پاکستانی کس بے چینی سے دوچار ہیں، آپ اس سے زیادہ دوچار ہیں، کیونکہ نہ وہاں بجلی آدمی کو میسر ہے، نہ پیٹرول، نہ آٹا، نہ بیسک نیڈز، اور اتنا ریٹ چڑھتا چلا جا رہا ہے، تو غریب آدمی جو پہلے پس رہا تھا وہ مزید پسے گا، پھر وہ ریئیکٹ کرے گا۔ ریئیکٹ میں یہ ڈر ہے کہیں ملک میں ایک افراتفری اور باہمی سول وار سی نہ پیدا ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ اس برے وقت سے انسان کو بچائے۔ تو میں کہنے کو تو اور بھی بہت چیزیں آپ سے شیئر کر سکتا ہوں، لیکن یہ ضرور رہیں کہ آپ عقل کے ناخن دیں، اور جو لوگ اس طریقے سے حرکات کر رہے ہیں ان کی جو کیس ہسٹری ہے اس کو سامنے رکھ کر ان سے سبق سیکھیں۔ اور اس سے پہلے کہ آپ ان چیزوں سے دوچار ہوں، میں آپ سے یہ بھی عرض کروں گا کہ آپ قرآن شریف کی سورۃ توبہ ہے اس میں جائیے، یہ 1450 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ رویل کی تھی، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ میرے جو لوگ اس طریقے سے حرکت کرتے ہیں ان قوموں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ تو یہ کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ مجھے زیادہ علم ہے، یہ کتاب آپ کے پاس ہے، آپ کے گھر کے اندر ہے، اگر آپ صرف اس کو پڑھ لیں کہ جی ہم نے اتنے قرآن شریف ختم نہیں، اگر آپ اس کو عقل کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو امپلیمنٹ کریں گے، تو اٹ از ریٹن اباؤٹ مین کائنڈ، ہیومن بینگ کی سائیکالوجی ہے، ہمارے حالات کی سوشل سائیکالوجی ہے۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کس طریقے سے بدو ان پڑھ مارتے پیٹتے تھے، اور انہوں نے چھوٹے چھوٹے اپنے میں گروپ سے بنائے ہوئے تھے، اور باہمی فائٹ ہوتے تھے، کیسے اسی بک کو پڑھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی کو بتایا، انہوں نے پر عمل کیا، دنیا کی عظیم قوم بن گئی۔ پھر وہ عظیم قوم جس نے یہ سب کچھ کے گھر پاس ہے اس کو چھوڑ کر ویسٹرن اور اپنی ریسرچوں کی ہیومن سائیکالوجی چلی، تو اس کا اینڈ رزلٹ یہ ہوا ہے کہ آج وہ ٹکڑوں میں ہے۔ وہی چیزیں جو مسلمان کو اکٹھا کیا تھا، اب کتنی ہم اسٹیٹس میں اور کتنے ٹکڑے بک چکے ہیں، پھر ملکوں کے اندر یہ حالات ہیں جس طرح ہمارے پاس حالات ہیں۔ تو پلیز یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ہر ایک نے موت کا مزہ چکھنا ہے، کتنے دن کوئی رہ سکتا ہے، ڈیتھ ہیز نو کیلنڈر، یہ کوئی نہیں کہ جی مجھے آئے گی میں بوڑھا ہوں گا یہ ہوگا، کسی کو ڈیتھ آ سکتی ہے، کچھ بھی حالات ہو سکتے ہیں۔ تو وعدہ لا شریک کی طرف بھی توجہ دیجیے، خیر شاید ہم مسلمان ہوتے اس کو چھوڑ دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں پکڑ ہے۔ پلیز اس صورت کو میں نے ایڈ کیا ہے، اس کو دیکھیے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کو حالات بہتر کرے۔ دیکھیں بڑی قومیں جب بنتی ہیں تو اس کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہوتا، چائنا کی مثال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی مثال، دوسری قوموں کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں۔ دے ہیو پرووڈ دا ورلڈ اینڈ دے آر کنٹرولنگ دا ورلڈ، بٹ اس وقت تک جب تک وہ یہ جو ہوتا ہے ایفلوئنسی کے نشے میں آ کر یہ ایگوئزم کا شکار نہیں ہو جاتے۔ اگر آپ بھی ایگوئزم کا شکار ہو گئے ہیں تو اگر ایگوئزم کو چھوڑ کر آپ ریئلسٹک بنیں اور پریکٹیکل لائف میں بنیں، اور یہ سمجھے کہ آئی ہیو کم الون، آئی ول گو الون، دین دیر از این اکاؤنٹیبلٹی پروسیس، تو ہم بہت سے پریشانیوں بہت سے دکھوں سے بچ سکتے ہیں۔ اور آخر میں یہ بتاؤں گا، اسلام کے اندر جو انسان کی جو اہمیت ہے اس کے نفس لوامہ نفس مطمئنہ میں ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ میں نے آپ کو عقل دی، یا عقلون یا تفکرون یا شدون، اور اس کو اپلائی کریں، اور اپلائی کرنے کے بعد پھر جو آپ کے ارد گرد کے لوگ ہیں ان کو فیل کریں، ان کی مدد کریں، تعاون کریں، اور یہ پھر معاشرہ جو بجائے ایک دوسرے میں لڑنے مرنے اور یہ سیاست میں پڑھنے کے، یونٹی فیتھ ڈسپلن جو قائد اعظم کا کانسیپٹ ہے اس پر چلے، تو کرنے کے بعد اس کو صرف سنے نہیں کہ یہ جیسے میں نے جیسے آپ سے کہہ دیا، نہیں، یو شوڈ بی اے پریکٹیکل پرسن۔ اسلام جو ہے وہ ایک فیلنگ کا مذہب ہے، فیل کریں، اپلائی کریں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ فإنہ ارحم الراحمین۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ میرے یہ چند الفاظ جو آپ کے سامنے پیش کیے ہیں آپ اس پر عمل کریں گے، اور صرف یہ 3 ورڈ میں آخر پر پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، ڈو دا انڈو، یہ کون کریں؟ آپ کی جوڈیشری، آپ کی اسٹیبلشمنٹ، اور آپ کا یہ جو الیکشن کمیشن ہے۔ نمبر 2 کیا کریں؟ ہیو آئی میں سے یہ الیکٹرانک ووٹنگ، تاکہ آئندہ پھر کوئی مسئلہ نہ ہو۔ نمبر 3 الیکشن ہونے کے بعد
دیر مسٹ بی اے پریزیڈینشیل سسٹم، کیونکہ وہی ایک سسٹم ہے جس میں کہ عام آدمی اس سے فائدہ لے سکتا ہے. اور آپ بے شک ٹیکنیکل جتنے بھی ٹیکنیکل لوگ ہیں، پروفیشنل لوگ ہیں جن کی نیڈ ہے اس وقت میں سے معاشی طور پر، ان سب کو چنیں اور وہ آپ کے سینٹ کا پرماننٹ حصہ ہوں، تاکہ وہ پالیٹکس میں نہ ہوں. دے میں پرووائڈ یو دا ڈیٹا واٹ یو آر لوکنگ. ان الفاظ کے ساتھ اللہ سے دعا گوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور ہم سب کو آپ کی طرف سے اچھی خوشیوں کی ہمیں امید ملے، اور ہم منتظر ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کریں گے. الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. اللہ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کافروں سے آتش جہنم کا وعدہ کیا ہے جس میں ہمیشہ جلتے رہیں گے، وہی ان کے لائق ہے، اور اللہ نے ان پر لعنت کر دی ہے اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب تیار ہے. کالذین من قبلکم کانوا اشد منکم قوة واکثر اموالا واولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. تم منافق لوگ ان لوگوں کی طرح ہو جو تم سے پہلے ہو چکے ہیں، وہ تم سے بہت طاقتور اور مال و اولاد میں کہیں زیادہ تھے، تو وہ اپنے حصے سے بہرہ یاب ہو چکے. سو جس طرح تم سے پہلے لوگ اپنے حصے سے فائدہ اٹھا چکے ہیں، اسی طرح تم نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھا لیا، اور جس طرح وہ باطل میں ڈوبے رہے اسی طرح تم باطل میں ڈوبے رہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا و آخرت میں ضائع ہو گئے، اور یہی نقصان اٹھانے والے ہیں. أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَاتِ أَتَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. کیا ان کو ان لوگوں کے حالات کی خبر نہیں پہنچی جو ان سے پہلے تھے، یعنی نوح اور عاد اور سمود کی قوم اور ابراہیم کی قوم اور مدین والے اور الٹی ہوئی بستیوں والے؟ ان کے پاس پیغمبر نشانیاں لے لے کر آئے، اور اللہ تو ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، لیکن وہی اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. اور مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں کہ اچھے کام کرنے کو کہتے اور بری باتوں سے منع کرتے اور نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے اور اللہ اور اس کے پیغمبر کی اطاعت کرتے ہیں. یہی لوگ ہیں جن پر اللہ رحم کرے گا، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے. وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبة
في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم۔ اللہ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے بہشتوں کا وعدہ کیا ہے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور بہشت ہائے جاویدانی میں نفیس مکانات کا وعدہ کیا ہے۔